بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کوئی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یا وہ کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی عبادت کرتا ہے، تو ان تمام عبادات کا محاصل کیا ہوتا ہے؟ عبادات کا محاصل ہے قرب خداوندی یا مذات الہی۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا مختصر سا ایک حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جس میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ ہم قرب خداوندی چاہتے ہیں، خدا کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ذات الہی کے طلبگار ہیں، تو آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوگی۔ فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بن جاؤ، خدا کے قریب تم ہو جاؤ، تو فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا کہ تمام تر جو عبادات کا نچوڑ ہے وہ ہے قرب خداوندی، اور قرب خداوندی کہاں پر انسان کو مل رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مل رہا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں مل رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اگر وہ میری ذات سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایون کسی بھی انسان سے وہ مجھ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ میں نے روزے رکھے ہیں، یعنی نوافل کے اعتبار سے۔ تو آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ فرمایا کہ روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔